اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مول الثقلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم ابنکم اپنے آپ کو حزم مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. آج کا دن 13 جمادی الثانی کا دن ہے جو مترادف ہے جناب ام البنین مادر حضرت عباس علیہ السلام کی رحلت وفات سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور انہی کے فضائل و کمال سے آشنا ہونے کے لیے چند چیزیں جو ہمیں عظمت جناب ام البنین سے آگاہ کرتی ہیں اور ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنتی ہیں. آپ کے بہت سے القاب ہیں جن سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. ایک آپ کا لقب کریمۃ الخلائق، یعنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ کرم کرنے والی. وہ قدوۃ المومنات دوسرا لقب ہے کہ جو تمام مومنات کے اندر جو ہے بزرگی اور برتری رکھنے والی. مادر ہاشمی، یعنی ہاشمی خاندان کی ماں اور سرپرست. مہتاب جدہ علویہ، تمام علوی جو ہیں سادات ان کی جدہ کا نام ام البنین ہے. کیونکہ ہمارے ہاں دو طرح کے سادات ہیں. ایک سادات فاطمی ہیں جن کا سلسلہ رسول سے چلتا ہے، ایک سادات علوی ہیں جن کا سلسلہ مولا کائنات حضرت عباس سے چلتا ہے، جن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے جناب ام البنین پر. تو یہ بھی عظمت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایثار و قربانی کی بے مثال شخصیت کہ جن کی وجہ سے کربلا میں وہ 4 شیر آئے اور جنہوں نے اپنی قربانی سے نہ صرف انسان کو شجاعت و بہادری، اس کے ساتھ ساتھ وفاداری کا سبق سکھایا اور بتایا کہ یہ عظمتیں جو انہیں ملی ہیں وہ دونوں کی طرف سے ہے. اور یہ عظمتوں کی ملکہ کا نام جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی زواج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی فرمائش پر جو مولا کائنات نے بعد میں ازدواج کی، اور اس کے علاوہ خود مولا کائنات کا یہ جناب عقیل سے کہنا کہ شجاع اور بہادر خاندان تلاش کیا جائے تاکہ ایک خدا ایسا بیٹا مجھے عطا کرے جو امام حسین کا کربلا میں مددگار ہو. تو یہ پوچھنا خود بتا رہا ہے، جو میں نے عرض کیا تھا شب میں، کہ یہ 2 طرح کا پیغام ہے. اس میں ایک یہ دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے کنورسیشن ہے، کیونکہ خود مولا کائنات کل شین احسینہ فی امام مبین کے مصداق ہیں. ہر شے سے خود واقف ہیں، لیکن انسان خود واقف کرنے کے لیے جب تک بتائیں گے نہیں بات دنیا تک پہنچے گی نہیں. اس لیے سوال و جواب کے پیچھے سلسلہ یہی ہے تاکہ اس کی وجہ سے پیغام اور لوگوں تک پہنچایا جائے. اور دوسرا سبب جو بیان کیا تھا کہ خود جناب عقیل کو یہ بتانا کہ جس طرح میں ایک شجاع بہادر بیٹا چاہتا ہوں جو حسین کا مددگار ہو، تم بھی ایک بیٹے کو جو ہے اپنے لیے طلب کرو تاکہ وہ بھی مددگار ہو. ادھر حضرت عباس گئے، ادھر مسلم بن عقیل گئے. تو یہ بھی اس کنورسیشن، اس گفتگو کا نتیجہ ملا. دوسرا کہ کیونکہ شجاعت و بہادری حضرت عباس بے مثال ہے اور اس کے لیے بہت سے دلائل ہیں، لیکن یہاں ہم جناب ام البنین کی شجاعت کا تذکرہ کریں کیونکہ مولا کائنات نے جو چیز طلب کی تھی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس شجاعت اور بہادری کو دی تھی. تو اس میں شجاعت اور بہادری ہے کیا؟
اور اس سے کہ ہم جب لفظ شجاعت و بہادری کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں کیا مفہوم آتا ہے اور کیا ہم مفہوم کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. اس پہ چند پیغام ہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جناب البنین کے صفات میں ہیں، لیکن یہاں سب سے پہلی جس صفت کے سلسلے میں جناب ام البنین سلام اللہ کو مختص کیا گیا یا خود مولا کائنات نے اس سے کہا کہ ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو بہادر ہو، اس کے ساتھ ساتھ شجاع اور بہادر ہوں. تو شجاعت اور بہادری کا کیا یہاں مفہوم ہے اور یہ کیوں امام نے اس کو ترجیح دی؟ اور یہ جواب میں پھر کہا، یہ جب خود مولا کائنات کا انظر الی امرات قد ولدتها الفہلۃ من العرب لا تزوجها فتلدنی غلاما فارسا یکون عونا لولد الحسین فی کربلا. یہ امام حسین، امام علی علیہ السلام کی خواہش تھی. تو اس کے جواب میں جب جناب عقیل نے جواب دیا لیس فی العرب اشجع من آبائها و افسارها، یہ خود انہوں نے جواب دیا کہ عرب میں ان کے آباء و اجداد سے زیادہ کوئی شجاع اور بہادر نہیں ہے. تو اس میں لفظ شجاعت کا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ لفظ شجاعت کیا ہے، اس کے اصل معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے اصطلاحی معنی کو سمجھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا جب ہم تعلق جناب ام البنین سے دیکھتے ہیں تو اس میں کیا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو کہتے ہیں شجاعت کا مفہوم کیا، اصلی مفہوم کیا ہے؟ شجاعت جو ہے وہ قدرت رکھتے ہوئے اپنے جو ہے دل اور روحی قوت کو استعمال کرتے ہوئے غضب یعنی غصے کو مہار کرنا عقل کے ساتھ. یعنی کیا ہے، انسان پر قدرت ہے اور اس قدرت کو وہ کس سے کنٹرول کر رہا ہے؟ عقل سے، تاکہ وہ اپنی قوت کا صحیح جگہ صحیح استعمال کر سکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک قدرت رکھتا ہے، قدرت شجاعت نہیں کہلاتی. قدرت عقل کے ساتھ جب تک مہار نہ ہو تب تک وہ شجاعت نہیں بنتی. اس کا مفہوم کیا ہے کہ جناب عقل آتی نہیں جب تک علم نہ ہو. تو اہل بیت سے جب بھی ہم لفظ شجاعت استعمال کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ علم اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی پرتو ہے. تو لفظ شجاعت جب بھی اہل بیت اور ان سے یا اہل بیت کے ماننے والوں سے ہم جب بھی ریلیٹ کریں گے تو لفظ شجاعت جب استعمال کریں گے تو دو چیز اپنے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ایک علم اور ایک عقل. جب تک علم و عقل ساتھ نہ ہو تو شجاعت کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن لفظ شجاعت ہر چیز کے ساتھ بدل جاتی ہے، یہ دھیان رکھیے گا. سب سے پہلے میں آپ کو سمپلسٹ معنی بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے. شجاعت پنپتی کہاں سے؟ یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ شجاعت کا اوریجن کہاں سے؟ کہ اوریجن جب دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا اصل میں مفہوم کیسے بنتا ہے. آپ نے کیونکہ آپ کے اذہان آسانی سے پہنچ جائیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی باپ اپنی اولاد کو گود میں لے کر ہوا میں اچھالتا ہے، پھر کیچ کر لیتا ہے اور بچہ ہنس رہا ہوتا ہے. یہ بچے کی شجاعت ہے، کیونکہ وہ گرتا ہوا دیکھ کر بھی ہنستا ہے، ڈرتا نہیں ہے. یعنی اس کا نہ ڈرنا نہ رونا یہ اس کی شجاعت ہے نا. نہیں ڈر رہا ہے، گر رہا ہے، اوپر سے اچھال دیا ہوا میں، باپ نے ہاتھ نیچے کر دیا، پھر جیسے قریب آیا اس نے ہاتھ اٹھایا واپس کیچ کر لیا اور کیچ کرنے والا بچہ ہنس رہا ہے. تو یہ اس کی بہادری ہے. لیکن بہادری آئی کہاں سے؟ بہادری آئی اپنے باپ کی محبت پہ اسے کمپلیٹ ٹرسٹ ہے کہ مجھے گرنے نہیں دے گا. ایسا نہیں. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ شجاعت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایمان جتنا اللہ، اب شجاعت کہاں سے آئے گی؟ میدان جنگ میں اللہ پہ جتنا کامل ایمان ہوگا اتنی زیادہ شجاعت ہوگی. شجاعت کا کیا ہے؟ جب تک انسان کو ایمان نہیں ہوگا شجاعت کا کوئی مفہوم نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا نگرامی کیوں مولا کائنات کے لیے رسول نے جنگ خندق میں کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. کہ کل ایمان لفظ جو استعمال کیا، کل ایمان اس لیے استعمال کیا کیونکہ یہ بہادری صرف جو ہے وہ قوت بازو کی نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کا پرتو بن کے جا رہے ہیں. جو خدا پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے وہی اتنا جو ہے وہ شجاع اور بہادر ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو
یہ ایک اسی کو میں اب 3-4 جگہ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ اپنی زندگی میں ہم جھانک کے دیکھیں. دیکھیے جناب ام البنین کا تذکرہ صرف ثواب کی خاطر نہ ہو بلکہ زندگی میں ان کی تعلیمات کو اتارنے کی خاطر ہو. اس خطبے کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں وہ ریلیٹ کریں تاکہ آپ اپنی زندگی میں ان جگہوں کو دیکھیں کہ جہاں ہمیں شجاعت کو اپنانا ہے. اب میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے بریوری اور ایک ہوتا ہے فیئرلیسنس. انسان کا بغیر کسی فیئر کے, بغیر کسی ڈر کے کسی کام کرنا, یہ بھی شجاعت کہلاتا ہے. تو ہر جگہ یہ لفظ بدل جائے گا. اب میں آپ کے لیے لفظ بدل رہا ہوں, آپ اس کے ذرا مفہوم کو سمجھیے گا تاکہ یہ ریلیٹ جب کروں گا تب آپ کو سمجھ آئے گا. جب میں کہتا ہوں کہ بہت بہادر بزنس مین ہے, لفظ بہادری کو کس سے میں نے ریلیٹ کیا؟ بزنس مین سے. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہ بدن بہت اچھا ہے, جم میں جا کے آیا ہے. تو بزنس مین کیا کہ رسک فیکٹر کو وہ کیلکولیٹ کر کے صحیح وقت پر صحیح رسک لیتا ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا کیا بزنس مین کا, بہادر بزنس مین کا, کم نہیں تولتا, زیادہ دینے میں ڈرتا نہیں ہے. کیونکہ اسے خدا پہ یقین ہے کہ تھوڑا زیادہ بھی دے دوں گا تو میرے پروفٹ میں کم ہونے والا نہیں ہے. تو اس کے بہت سارے میننگ ہیں, بہت سارے میننگ ہے. جس جگہ وہ انویسٹ کرتا ہے اسے دیکھتا ہے. تو یہ تمام اس کے الگ. تو یہ بہادر کا. اچھا دوسری چیز, اب اس کا آگے دوسرے منزل کے اوپر جائیے. بہادر بزنس مین کو آپ نے سمجھ لیا. اب دوسری منزل کے اوپر کہ بہت ہی بہادر معلم ہے, ٹیچر بہت بہادر ہے. تو ٹیچر بہادر کس معنی پر ہے؟ اس کا مفہوم کیسے ہوتا ہے؟ کیا بہادری پڑھاتا ہے اس لیے بہادر ہے؟ نہیں, بہادری ٹیچر جو ہے اس کے بہادر ہونے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جو ہے مشکلات کو سہ کر بھی سب سے کمزور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی آخری وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے کہ اسے علم دے دے گا. جس طرح سپاہی میدان جنگ سے نہیں بھاگتا, اسی طرح معلم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے, برابر تعلیم دیتا رہتا ہے. ہر جگہ اس کا میننگ بدل جاتے ہیں. تو جب اسے 10 چیزیں, میں وقت کم اس لیے میں زیادہ اور آپ کو اگزامپل نہیں دے سکتا, آپ سوچیے گا اس کا ایگزامپلس کے لیے. بچوں کی بہادری, جوانوں کی بہادری, بوڑھوں کی بہادری, سب کی بہادری کا الگ معنی ہوتا ہے. اب جب ان میننگس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدل رہے ہیں, اب آپ اگر آئیں گے پہلے میدان جنگ میں, تو میدان جنگ میں بہادری کا کیا مفہوم ہے؟ تو صرف مولا کائنات نے سمجھایا ہے. بہادری دنیا میں کوئی سمجھا نہیں سکتا. یہ بہادری اسی لیے سمجھائی کیونکہ بہادر ترین انسان ہے مولا کائنات, تو ان سے بہادری سمجھی جا سکتی ہے, بغیر نہیں. تو 2 مفہوموں نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ نہتے پہ وار نہیں کرتا, بھاگتے ہوئے کے پیچھے نہیں بھاگتا, اور جو سامنے آتا ہے وہ بچتا نہیں. یہ بہادری کا میننگ ہے جو بالکل مفہوم کو بدل دیا. بہادری کا مفہوم تھا ریونج لینا, اپنی قوت و طاقت کا استعمال کرنا, 40 سال تک ایک ایک وجہ سے جو ہے بے گناہوں کو خون بہانا. ان تمام تر چیزوں کو مولا نے بدل دیا. اب آئیے اگلی منزل پہ جہاں آپ کو لانا تھا, تاکہ اب جب ہم جناب ام البنین کے لیے یا تمام خواتین جناب اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے وہ خاندان سے جب ہم لفظ بہادری کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ خدا داد ہے. اسے سنیے گا. یہ جو ہے وہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ آتینا اہل البیت سبن لم یوتینا عہدن کانا قبلنا ولا یوتینا ہن عہدن بعدنا. کیا ہے کہ ہم اہل بیت کو اللہ نے 7 چیزیں عطا کی ہیں کہ جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی اور ہمارے بعد بھی کسی کو نہیں ملیں گے. یعنی جو کوالٹی اہل بیت کے پاس ان چیزوں میں ہے, دوسرا اس میں شریک ہے. اس کے پرتوں میں ملی ہے, لیکن ایسا نہیں جیسے سورج کی روشنی ہے ایسے کسی اور شے کی روشنی نہیں ہے. روشنی ہے, لائٹ کی بھی ہے, لیکن سورج کے مقابل میں نہیں ہے. تو بہادری تو ہوگی, لیکن وہ نہیں ہے کہ جو اصل میں ہونا چاہیے. تو یہ اس کے لیے کہ ہم اہل بیت کو جو 7 چیزیں ملی, دوسروں کو نہیں. سب سے پہلے کیا؟ الصباحۃ والفصاحۃ والسماحۃ والشجاعۃ والعلم والمحبۃ فی النساء. یہ چیزیں گنیں گی. سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمارے کو جو فصاحت دی گئی ہے, جو ایلوکوینسی ہے, وہ ہمارے پاس ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے. ایلوکوینسی کی سب سے ہونا کہنا کافی نہیں, دلیل چاہیے. تو ایلوکوینسی کی دلیل خود نہج الفصاحہ بھی ہے اور نہج البلاغہ بھی ہے نا. تو ہمارے پاس یہ سب سے بڑے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا چیز عطا کی ہے ہم کو؟ اہل بیت کو جو اللہ نے ہم کو عطا کیا, ہمارے پہلے اور بعد میں عطا کی ہے, وہ نورانیت. الصباحۃ یعنی نورانیت ہمیں عطا کی ہے, فصاحت عطا کی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ جود. سماحت یعنی بخشش. بخشش کا کیا ہے؟ ایک روٹی لینے آئے, اونٹوں کی قطار دے دے, اسے بخشش کہتے ہیں. تو یہ بخشش ہمیں عطا کی گئی, کسی اور کو ہمارے اور پہلے اور بعد میں عطا
نہیں کہ یہ مولا کائنات کی کیا ہے کہ وہ سب آگے کہا تھا نا کہ میرا باپ جو ہے 40 دروں سے پڑھتا تھا. خود بیٹا آ کے اپنے باپ کی تعریف کر رہا ہے مولا کے سامنے. تو مولانا کہا کیوں ایسے دیتے تھے کہ 40 دروں پہ جانا پڑے, ایک در سے اتنا کیوں نہیں دیتے تھے کہ دوسرے در پہ جانا ہی نہ پڑے. تو یہ دیکھیے یہ میننگ بدل جاتے ہیں اس لیے. تو یہ ہے سماحت. اس کے بعد شجاعت ہم کو ملی ہے کسی اور کو نہیں. علم ہم کو ملا ہے کسی اور کا ایسا علم نہیں ملا. محبت فی النساء یہ کیا ہے کہ خواتین کی عزت اور محبت ہمیں عطا کی گئی ہے. ایسی محبت جیسے ہم کرتے ہیں دوسرے کو ملی نہیں ہے. تو یہ 7 چیزیں اہل بیت کو ملی ہیں, دوسرے کو ملی نہیں. تو اس کا مطلب خود یہ شجاعت ملی. تو جب شجاعت ملی ہے تو اس شجاعت کا مفہوم جو ہے جناب ام البنین سے جب ریلیٹ کرتے ہیں تو کیا ہے. تو یہ جب ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں گے ڈیپلی تب آپ کو سمجھ آنا نہیں آئے گا. سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کی شریک حیات بن رہی ہیں ہے نا, یہ دونوں طرف سے سمجھیے تاکہ آپ کی شاید بات ویسے زیادہ سمجھ میں آئے گی. جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کے لیے کفو نہ ہوتا. اور اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کفو ہونے کے لیے مولا کائنات کو کیا ہے, باب خیبر کا اکھاڑنا, اتنی ساری جنگیں, یہ تمام. تو ان کی تو لمبی لسٹ ہے جو مولا کائنات کے فضائل و کمال کی بیان کی جاتی ہے کہ تمام کمالات و فضائل ہیں کہ جس سے متصف ہوئے تب جا کے ازواج 2 ہجری میں ہوئی. اس کے پہلے جتنے کمالات ہیں سب گنے جاتے ہیں. تاکہ بستر رسول پہ سونا, ہجرت کی شب, یہ بھی بہت بڑی شجاعت ہے, بہادری. یہ تمام تر چیزیں کہ جب یہ کمال ہوں گے تب جا کے ہم پلے فاطمہ زہرا. تو یہ ادھر کمال ہے تو ادھر یہ کمال پردے میں رہے, یہ کمال ظاہر تک بتائے. یہ کمال دیکھ کر اندازہ لگاؤ کہ یہ ایکولنٹ ہونے کے لیے یہ کمال ادھر بی بی میں موجود ہے. تو اگر یہاں کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے اگر علی نہ ہوتے کوئی کفو نہ ہوتا, تو پلٹ کے یہی جواب دیا جاتا ہے کہ اگر مولا کائنات نے جناب ام البنین کو زوجیت میں لیا, اس کا مطلب کوئی کمال تھا, کفو سمجھا اسی لیے. تو ہم پلہ کچھ کوالٹیز تھیں کہ جس کو مد نظر رکھ کر اپنے عباس جیسی اولاد کے لیے ماں کا انتخاب کیا. تو یہ کوالٹی دونوں طرف سے بات. تو یہ کوالٹی اب جب آتے ہیں اس منزل پر, ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, پتہ نہیں گجراتی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہندی میں شاید دوسرے لوگ اسے نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں شاید آپ کے لیے مفہوم کا تبادر کرنے میں آسانی ہو. ہمارے یہاں لفظ ویر استعمال ہوتا ہے نا, لیکن اس کے اگینسٹ میں ایک لفظ دوسرا استعمال ہوتا ہے جو فیمینن جینڈر ہے, ویرانگنا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ عورت میدان جنگ میں تلوار چلائے. جب ہم ویر لفظ استعمال کرتے ہیں نا, شجاع, تو اس کا مطلب جب ہمارے اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے اس کا مفہوم بہت الگ ہے, میں آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, کیونکہ یہ آسان نہیں. جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بہت شجاعتی, ہم سرسری طور پر نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے شجاعت, تو ہم اپنی شجاعت پہ تولتے ہیں. آپ ہماری شجاعت پہ نہیں تول سکتے. یہ اہل بیت کی شجاعت ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم کو ملی ہے, نہ ہمارے پہلے ملی نہ ہمارے بعد کسی کو ملی ہے. شجاعت الگ ہے. تب آپ اپریشیٹ کریں گے, تب آپ سمجھ پائیں گے. تو اس میں بہادری کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ شجاع مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں تلوار چلائے, پیٹھ دکھا کر نہ بھاگے, دشمن کے سامنے سرنڈر نہ کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو سمجھ میں آنے. اب اس کے اپوزٹ میں دیکھیے, انشاءاللہ اس کے مفہوم کو پھر کبھی سمجھاؤں گا اس معنی میں جس لفظ میں ہندی میں. لیکن دوسری طرف ویرانگنا کسے کہتے ہیں, اس کا لفظ یہ مطلب بہادر مرد اور بہادر عورت. بہادر عورت جب استعمال کرتے ہیں, یہ لفظ ہندی کا ہے اس لیے میں آپ کے استعمال کیا, شاید آپ کو آسانی سمجھ میں آئے. وہ یہ ہوتی ہے کہ بغیر ڈرے, بغیر ہاتھ کانپے ہوئے اس مرد کے ہاتھ میں تلوار دے دے کہ جاؤ میدان جنگ میں لڑو. ایسے میں یہ ہے مفہوم. وہاں لفظ جب ہمارے ویرانگنا استعمال کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ شوہر کو اپنے میدان جنگ میں جانے سے روکے نہیں, بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں تلوار دے دے. اب آپ کو سمجھ آیا شجاعت جناب فاطمہ زہرا کیا ہے, جو آگ کے ذوالفقار کے خون کو اپنے ہاتھ سے دھوئے, اسے شجاع کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے اس کا یہ میدان جنگ میں اصل شجاعت کا اصل مفہوم میدان جنگ میں واضح ہوتا ہے. لیکن دوسری کے بھی اس کے مفہوم ہے جو آپ کو سمجھ گیا کہ ثلاثۃ لا تعرف الا فی ثلاث مواطن. کہتے ہیں 3 چیزیں 3 موقعوں پر ہی پہچانی جاتی ہیں, بنا نہیں. پہلا کیا,
لا یعرف الحلم الا عند الغضب. انسان کتنا بردبار ہے, کتنا پیشنس رکھتا ہے, کتنا اس کے اندر صبر ہے, یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب اسے غصہ آ رہا ہو. غصے کی حالت میں حلم, بردباری سمجھ میں آتی ہے. جب تک غصہ نہیں ہے آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے, ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ولا شجاعت الا عند الحرب. شجاعت کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ میدان جنگ میں. اس کے بعد کیا کیا ہے؟ والاخو الا عند الحاجہ. بھائی چارہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب بھائی کی آپ مدد کریں. تو یہ سب چیزیں ان کے موقع پر سمجھ آئے. تو یہ جناب ام البنین کی شجاعت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ اگر شجاعت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر اینگل سے سمجھیں, تب آپ کو سمجھ آئے گا. وہ کیا ہے کہ علی جیسے شجاع و بہادر کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے, یعنی ان کی زندگی میں مخل ہوئے, ان کی تمام شجاعتوں کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لینا جیسا مولائے کائنات کی شجاعت و بہادری کو خدا نے انہیں عطا کیا تھا. زندگی میں کوئی بھی آپ کو کنٹروورسی نظر نہیں آئے گی. اس میں تو شجاعت جو مولائے کائنات کو عطا کی تھی ویسی کی ویسی ماننا اور اس کے اوپر اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنا, یہ ایک شجاعت ہے. یعنی شجاع ترین انسان کی زندگی کا ہم سفر بن جانا خود شجاعت درکار ہے. اس کے لیے شجاعت کے ساتھ آپ جب تک ہم پلہ نہ ہو, شجاعت کے ساتھ زندگی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ نہیں, شجاعت کی منزل ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, اسے سمجھیے. ہمارے یہاں شجاع ترین انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ مولا ہمارے لیے لیول بہت گرا دیا گیا ہے. ہماری شجاعت کا لیول تلوار چلانا نہیں ہے. ہماری شجاعت کا لیول کیا ہے کہ جو اپنے واجبات کو پورا ادا کرے اور محرمات سے بچ جائے, وہی سب سے شجاع اور بہادر ہے. تو ہماری شجاعت کا لیول الگ ہے. ہماری عبادتوں سے ریلیٹ کیا گیا ہے, تلوار چلانے سے ریلیٹ نہیں کیا گیا ہے, کہ ہماری زندگی کے لیے میدان حرب میدان عمل ہے, میدان جنگ نہیں ہے. لیکن جناب ام البنین کے لیے جو منزل ہے وہ الگ ہے. تو شجاع اور بہادر کا مفہوم کیا ہے؟ ایک وہ مفہوم کے اندر. دوسرا مفہوم اس کے علاوہ بھی وہ کیا ہے کہ انسان شجاعت میں کس شے کو قربان کرتا ہے؟ جان کو. شجاعت میں یہی ہوتا ہے کہ انسان حق کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا. جناب ام البنین نے شجاعت دکھائی ہے کہ آتے ہی سب سے پہلے اپنے نام کو قربان کیا, اپنے منصب کو قربان کیا. منصب ماں کا تھا لیکن کنیز کہلائیں, نام فاطمہ تھا ام البنین کہلائیں. یہ قربانی شجاعت کی دلیل ہے. اس کے بعد پھر جیسا پسر مولائے کائنات کربلا کے لیے چاہتے تھے ویسے عباس کو آغوش علی میں دیا. یہ شجاعت جناب ام البنین ہے. شجاعت کہاں ہے؟ شجاعت یہ ہے. اور شجاعت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ شجاعت کی سب سے بڑی منزل کیا ہے؟ میدان حرب میں عقل کے ساتھ جب طاقت مہار ہو جائے اسے شجاعت کہتے ہیں. اور اسی کی دلیل ہے عزیزان گرامی کہ میدان جنگ میں حضرت عباس بغیر اذن کے تلوار بھی طلب نہ کریں. کہ تلوار طلب نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شجاعت حقیقی اگر سیکھنا ہے تو اس کا پرتو حضرت عباس ہیں. حیدری یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پانے والے تجھے واسطہ میں پاک کا حضرت ملیس کے نکاح جات میں ادخل فرما. حاضم جماعت میں شیعہ درکاران جماعت بیمار اس کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. سبحان ارشاد بھائی فضائے فضائے مہدائے مذاہب مقصود رشتہ حسین آپ اندر کو پروین آپ پانے والے رفت آپ پانے والے قرار ابن توفیق بھائی پانا, سلیم بھائی, زین والے سلیم بھائی, صاحب والا پانا, عارف بھائی پانا, رضوان بھائی, جمنات بیمار سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. نسل شاہ محمد کے چاہنے والے پر تیرا ہم بچے وسلم کامیابی عطا فرما. جو بچے وسلم میں کامیابی عطا فرما, جو اچھے رشتوں کی تلاش میں بہر فرما. ہمارے امام زمان کے دور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پتن ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پتن ہمارے ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ برابر
نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا ثانی سلسلہ بھیجا، اور صلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، واجل فرج بشنامہم اہل قادہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، تاجل ظہور کے لیے دعا گوہیں۔ جناب ام البنین کے فضائل و کمال بہت زیادہ ہیں، اور ان کا حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جتنا زیادہ انسان ان کی زندگی سے آشنا ہوگا، اپنی زندگی میں خیر و برکت کو لا پائے گا، ان کی تاثیر و پیروی کر کر۔ صبح پروگرام میں ان کے ایک الگ پہلو پہ گفتگو کر رہا تھا، کیونکہ آپ کو بعض زیارتوں میں جو ہمارے بزرگ علماء نے نقل کیے اس میں باب الحوائج لکھا ہے، تو آپ باب الحوائج بھی ہیں اور مادر باب الحوائج بھی ہیں، تو یہ ہماری مشکلات کے حل کے لیے وسیلہ ہے۔ جب ہمیں کبھی کسی شے کی حاجت ہوتی ہے تو ہم جس کے در پہ جاتے ہیں وہاں سے ہمیں ملتا ہے، یعنی ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس دروازے کو عطا کرنے والا دروازہ باب الحوائج، یعنی حاجتوں کے پورا کرنے کی جگہ، یا جہاں حاجتیں انسان کی پوری ہوتی ہیں وہ دروازہ۔ لیکن یہ باب الحوائج جو جناب ام البنین کا لقب ہے، کس بنا پر ہے؟ وہ ان کی تمام قربانیوں کی بنا پر انہیں عطا ہوا ہے۔ لیکن اس میں خاص جو ان کے فضائل کا ایک الگ پہلو ہے، میں نے اعمال کے اعتبار سے بیان کیا تھا، میں فضائل کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ ایک طولانی حدیث ہے جو عدت الدائی کے صفحہ 310 پر آئی ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم انا غنی لا افتقر اطعنی فما امرتک اجعلک غنیا لا تفتقر، یا ابن آدم انا حی لا اموت اطعنی فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت، یا ابن آدم انا اقول للشیء فکن فیکون اعطانی فیما امرتک اجعلک تقول للشیء فکن فیکون۔ یہ اگر ہم حدیث سنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مفہوم بہت اچھی حدیث ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ اس خطبے کے لیے خاص موضوع ہے۔ حدیث قدسی میں خدا فرما رہا ہے، اے آدم کی اولاد بنی آدم، میں غنی ہوں، میں غنی ہوں، انا غنی ہوں، لا افتقر، جو کبھی فقیر نہیں ہوگا، ایسا غنی ہو جس کو کبھی فقر نہیں ہے، اطعنی یعنی میری اطاعت کرو، فما امرتک جس کا میں نے حکم دیا ہے، اجعلک غنیا لا تفتقر تو تمہیں ایسا غنی کر دوں گا کبھی فقیر نہیں ہوگے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ غنا و فقر کا مفہوم دولت نہیں، میری اطاعت ہے۔ یہ یا بنی آدم انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جس سے موت نہیں آئے گی۔ اطعنی فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت،
تو میری اطاعت کرو، میں تمہیں ایسا زندہ کر دوں گا جسے موت نہیں آئے گی۔ اب یہ عجیب چیز ہے، اس کے لیے بہت وضاحت کا وقت چاہیے، میرے پاس نہیں، میں صرف ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو جناب ام البنین سے متعلق ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ان کی عظمتوں کا وہ پرتو رہے کہ جو ان کا حق ہے ہمارے لیے سمجھنا۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا انسان، لیکن موت ایسی ہوگی جو زندگی کہلائے گی، اسے شہادت کی موت کہتے ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء۔ تو یہ ہم لازمی ہے کہ جناب ام البنین کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ہے، لیکن ہر محب اہل بیت شہید ہے اور زندہ ہے، اس معنی میں کہ خدا نے اسے زندہ کہا ہے، تو اس معنی میں، اور آج بھی ان کا فیض ہم تک پہنچتا ہے، آج بھی ان کی جب ہم مدد چاہتے ہیں وہ ہماری مدد کرتی ہیں، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو یہ خود ایک الگ مفہوم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ آخری شے بہت امپورٹنٹ ہے، اسی کے لیے اس حدیث کو آپ خود میں پیش کیا، وہ کیا ہے کہ ابن آدم انا اقول لشیء کن فیکون، میں ایسا ہوں کہ جب کسی شے کو مجھے پیدا کرنا تھا اور میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ میں کن فیکون کی منزل میں ہوں، کہتا ہوں وہ شے ہو جاتی ہے، تو میری اطاعت کر، میں تجھے ایسا بنا دوں گا تو کہے گا اور شے ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب چھوٹا سا سوال ہے، اس کا ذہن میں آپ کے جواب ہوگا، کیا جناب ام البنین نے ویسی اطاعت کی کہ اس منزل پر ہوں؟ بالکل بلا شبہ کہہ سکتا ہے کہ بالکل جناب ام البنین کی زندگی اتنی ہی اطاعت الہی میں گزری کہ خدا انہیں اس منزل پہ فائز کرے کن فیکن کی، کوئی شک ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اطراف میں جب معصوم ہی معصوم ہیں، جن اولاد کو پال رہی ہیں وہ معصوم، امام حسن، امام حسین، اس کے علاوہ جناب کبریٰ جناب ام کلثوم عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں، وہ بھی مولا کائنات جن کی ہم سر شریک حیات بن کر آئی ہیں وہ معصوم۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ جو عصمتوں کے اطراف میں پلی ہوں ان کی عظمت کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر عملی اعتبار سے بھی جو چیز ہمارے سامنے ہے کہ جو عباس جیسا فرزند کربلا کے لیے دیا، وہ اتنے مطیع، اتنا فرما بردار کہ وہ بھی عصمت صغریٰ کی منزل میں، تو یہ تمام تر چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کی اطاعت کی وہ منزل ہے کہ کن فیکن کی منزل میں۔ جب یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ان کو خدا نے یہ رتبہ، یہ عظمت عطا کی ہے، تو اب اس عظمت سے نہ صرف عظمت بلکہ دیکھیے خوبصورت چیز ہے کہ اس عظمت کے ساتھ ساتھ ایک عظمت اور بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ام البنین کے بیٹے کو فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر ماجد رضا عابدی کہتے ہیں خواب میں آ کر یہ زہرا نے کہا تھا آپ سے، تم میرے عباس بیٹی کی ماں ام البنین، زینب و ام کلثوم بھی اور شبیر و شبر بھی بعد زہرا کو کہتے ہیں ماں ام البنین۔ تو یہ خود عظمت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ہے۔ تو اب اس کا مفہوم کیا، یہاں اس سے کیا ہمارے ذہن میں آتا کہ جب ان کو اس منزل میں فائز کیا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے باب الحوائج ہیں، وہ کہہ دیں گی تو شے ہو جائے گا، ہم ان تک توسل کریں گے تو ہماری مدد کریں گے۔ میں نے صبح ڈیٹیلز اس میں پڑھا، وہ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ میں 3-4 چیزیں رکن عرض کر کے انشاءاللہ آپ بات کو مکمل کر دوں۔ بہترین وسیلہ ہیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے توسل جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، اور میں نے ابھی جب تلاش کیا تو 10 سے زیادہ الگ الگ عمل بیان کیے گئے ہیں کہ جن اعمال کو آپ کرتے ہیں۔ میں نے بارہا آپ خدمت عرض کیا کہ بہترین عمل اس کا آپ 2 رکعت نماز مغرب و عشاء کے درمیان حاجت کی نیت سے پڑھ کر ام البنین کو اگر ہدیہ کرتے رہیں گے ہر روز تو آپ کی روزانہ کی زندگی بہت ہی آسائش و آرام والی ہوگی۔ یعنی اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو پلیٹ میں مل جائے گی، لیکن آپ میں مشکلات سے لڑنے کی طاقت آ جائے گی، آپ صبر و تحمل سے اپنی زندگی کو گزار پائیں گے، آپ کو مشکلات سے جو ہے وہ روبرو ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ آسائش ممکن نہیں ہے، آسائش کا مطلب وہ امتحان کی منزل میں نہیں ہے، امتحان ہے انسان کی زندگی میں، یہ پہلے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ آسان ترین چیز آیت اللہ شاہ رودی نے اسے بیان کیا ہے کہ مجھے جب بھی مجھ پہ مشکل پڑتی ہے، کوئی بھی چیز مشکل کام آتا ہے، میں سب سے آسان طریقہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر میں جناب ام البنین کو ہدیہ کر دیتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے بہت
سال پہلے، شاید 2 سال 3 سال پہلے اسی عنوان پہ جناب البنین پہ واقعات میں پڑھا ہے، وہ واقعہ صرف آپ کے ذہن میں صرف پہنچا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا. اور ہمارے قوم میں بہت ہی جید عالم ہیں اور بہت ہی ان کا مرتبہ ہے ہندوستان بر صغیر سے تعلق رکھنے والے، اور ان کے اس پرانے زمانے کا لکھا ہے کہ جب ایران عراق میں وار ختم ہوئی تھی اور تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، اس سفر پہ جانا ویسے بھی آسان نہیں تھا عراق، ایسے میں طیب جزائری صاحب کو یہ خواہش ہوئی کہ ہم کوئی پاکستان سے ان کے ساتھ ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی مشہد آئے ہو، تو بولے اب کہاں کا ارادہ؟ بولے واپس میں پاکستان جانا ہے. تو بولے یہ عجیب بات ہے، امام رضا کے روزے تک امام حسین کے روزے پہ نہیں جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جانا آسان نہیں ہے. بولے چلو کوشش تو کرتے ہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، آسانی پیدا کرنا اہل بیت کا کام ہے. تو وہ تہران آ گئے. تہران آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایمبیسی گئے تو وہاں تو لائن اور یہ پریشانیاں اور کوئی ویزا ویزا کے کوئی امکانات نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ معاملہ تو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے منت مانی. منت کیا مانی؟ منت یہ مانی کہ ام البنین اگر ہمیں زیارت امام حسین میسر آئے گی تو ہمیں ویزا اگر مل جائے گا تو ہم آپ کے اوپر 1000 صلوات کی تسبیح ہدیہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو وہ تھوڑا سا انہوں نے دیکھا گیا. تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے، 1-2 لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی نہیں ملا ویزا تو میرا ایک کام وہ کر لیتے ہیں. بولے کیا کام ہے؟ بولے کام یہ کہ مجھے ایک لیٹر دیا ہے پاکستان سے کہ مجھے پاکستان ایمبیسی میں ایمبیسڈر کو دینا ہے، تو ہم دے کے آتے ہیں. تو وہ ایمبیسڈر کے پاس بولے ٹھیک ہے یہاں تو کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ کام ہی کر لیتے ہیں. تہران آئے تو کام. تو وہ ایمبیسڈر کے پاس پاکستان ایمبیسی میں چلے گئے. تو انہوں نے کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ بولے آئے تو اس لیے کہ ہمیں کو ویزا مل جاتا کہ عراق جائیں. تو ایمبیسڈر کہا ارے مجھے بھی جانا ہے عراق. تو ایک کام کرو میرا لیٹر لے جاؤ، تمہاری اپلیکیشن بھی میرے لیٹر کے ساتھ لگا دینا. آپ بتائیے ایمبیسڈر کے پاس اگر اپلیکیشن جائے گی تو کون ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ وہ کہ ہم گئے فوراً ہی آ کے الگ لائن وائن، وہ تو تھا ہی نہیں، اجازت امکان ہی نہیں تھے. لیکن کیونکہ ایمبیسڈر وزٹ کر رہا ہے تو الگ معاملہ تھا. تو ایمبیسڈر کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ویزا لگ گیا. سب سے پہلے انہی کا پاسپورٹ آیا، سب سے پہلے انہی کا نام پکارا گیا. انہوں نے باہر آتے سب سے پہلے 1000 مرتبہ صلوات پڑھ کر ام البنین کو ہدیہ کیا کہ جو نہ بننے والے کام کو بنا دے اسے ام البنین کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک حضرت ملیس کی نیک حاجات مات کو فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. حاضر مجلس میں جو مناد بھی اپنی حاجتوں کو لے کر ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے. جماعت میں شیان حیدر قرار میں جماعت بیمار سب کو شفاء کامل عطا فرما. حضرات مشتاق جزا سے مشرف فرما. حضرات اپنے اپنے وطن کو پلٹیں، جماعت کسی پریشان کو دور فرما دے. ہمارے میں کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کے تلاش میں بھر فرما. ہماری عبادت کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے امام زمان کے ذمہ تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد